دین کا پودا دیوبند میں لگوایا ہے۔ یہ جو آج کل لوگ کہتے ہیں نا کہ صاحب یہ جو قربانی ہے یہ تو بڑی عقل کے خلاف بات ہے، کہ اعوذ باللہ کہتے ہیں کہ کروڑوں اربوں روپیہ جو ہے قوم کا وہ نالیوں میں بہہ جاتا ہے، اعوذ باللہ، اور جانوروں کی قلت ہے اور جناب گوشت کی قلت ہے، اور اس میں یہ ایک دن کے اندر اتنے جانور ذبح ہو جاتے ہیں، ملک کی دولت تباہ ہو جاتی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو ہر آن ہر لمحے اپنی آنکھوں کے سامنے پیسہ ہی ناچتا نظر آتا ہے، پیسے کے سوا، مادہ پرستی کے سوا اور کوئی ان کی نظر میں کسی چیز کی قدر و قیمت نہیں۔ مجھے لطیفہ کسی نے سنایا تھا کہ کوئی تاجر مزاج کے جو آدمی ہوتے ہیں نا، جو ہر وقت روپے پیسے کے چکر میں رہتے ہیں، تو ایسا کہتے ہیں کوئی تاجر کو انتقال ہوا، فرشتے اس کو لے جانے لگے، تو اس سے پوچھا کہ بھائی یہ بتاؤ کہ تمہیں جنت میں لے جائیں کہ جہنم میں لے جائیں؟ تو وہ کہنے لگا جی جہاں 4 پیسے کا فائدہ ہو وہاں لے جاؤ۔ جنت میں 4 پیسے کا فائدہ ہو تو وہاں لے جاؤ، جہنم میں 4 پیسے کا فائدہ ہو تو وہاں لے جاؤ۔ یہ ذہنیت ہے کہ ہر کام دنیا ہر کام میں پیسہ چاہیے، ہر کام کے اندر مادی منفعت چاہیے۔ وہ یہ سوال کرتی ہے کہ قربانی کے اندر قربانی کی عبادت میں ہمارا فائدہ کیا ہے 4 پیسے کا؟ جب تک 4 پیسے کا فائدہ نہ بتاؤ تو ہم قربانی کو ماننے کو تیار نہیں۔ اور ان بے عقلوں کو یہ پتہ نہیں کہ یہ عبادت تو رکھی گئی ہے اس عقل کو کچلنے کے لیے، یہ عبادت تو رکھی اس کام کے لیے ہے کہ اچھا ہے دل کے ساتھ رہے پاسبان عقل، لیکن کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ، یہ تو چھوڑی رکھی اس لیے گئی تھی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عبادت اس لیے رکھی تھی، اسی کو کا پورا قصہ سنایا اللہ تعالیٰ نے کہ ہم نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہہ دیا کہ بیٹے کو قربان کرو۔ اب بتاؤ کہ بیٹے کو قربان کرنے کا جو حکم ہے، ذبح کرنے کا، اس کو عقل کی کسی بھی ترازو میں تول لو، کیا یہ حکم کسی طرح عقل کے مطابق بنتا ہے؟ کسی بھی انسان کا قتل کرنا، قرآن نے یہ کہا ہے کہ ایک انسان کا قتل کرنا پوری انسانیت کو قتل کرنا ہے۔ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، ایک آدمی کو قتل کر دیا ناحق تو گویا پوری انسانیت کو قتل کر دیا۔ اور انسان بھی کون؟ نابالغ بچہ جو ہے اس کے بارے میں حکم یہ ہے کہ عین حالت جنگ میں بھی، جب جہاد ہو رہا ہو کافروں سے، اس وقت بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت یہ تھی کہ جب جہاد کی حالت میں کوئی بچہ آ جائے سامنے تو ہرگز ہاتھ مت اٹھانا بچے کو، لا تقتلوا ولیدا، کسی بچے کو کبھی مت قتل کرنا، ولا شیخا فانیا، نہ کسی بہت بوڑھے آدمی کو، عین حالت جنگ میں بھی منع ہے، تو جائے کہ حالت امن میں۔ اور بچہ بھی کون؟ اپنی اولاد، اپنا بیٹا بھی مرادوں سے مانگا ہوا۔ تو کسی بھی میزان پہ تول کے دیکھو، یہ عقل کے کسی میزان پر یہ حکم اترتا نہیں۔ لیکن جب حکم آیا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام پر تو پلٹ کر ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا، اللہ تعالیٰ سے یہ نہیں پوچھا کہ یا اللہ اس بیٹے نے کیا قصور کیا ہے، یا اللہ یہ حکم آپ نے کیوں دیا، کیا اس کی حکمت ہے، کیا اس کی مصلحت ہے، کچھ نہیں۔ بیٹے کے بعد چلے گئے اور جا کے بتایا کہ دیکھو بیٹا یہ خواب میں دیکھا ہے میں۔ بیٹے نے بھی جو بالکل نا عمر نابالغ، اس نے بھی پلٹ کر یہ نہیں پوچھا کہ ابا جان میرے کس گناہ میں مجھے قتل کیا جا رہا ہے، کس قصور کی سزا دی جا رہی ہے، کیوں یہ حکم آیا ہے؟ جواب میں یہ کہا کہ یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جان جو حکم آیا ہے کر گزری، اس لیے کہ اللہ کے حکم کے بعد پھر کوئی مجال نہیں ہے کسی کی عقل کے گھوڑے دوڑانے کی، لہذا کر گزری۔ اور میری فکر نہ کیجیے، ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین، مجھے انشاءاللہ آپ صبر کرنے والوں سے پائیں گے، میں اس کے اوپر بے صبری کا مظاہرہ نہیں کروں۔
یہ جواب دیا. ورنہ سیدھی پوچھنے کی بات یہ تھی کہ بھائی آخر کیا حکمت اور کیا مسئلہ ہے اس حکم میں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ واقعہ بیان فرمایا سورہ صافات میں. تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلما اسلما، جب باپ بیٹے دونوں نے سر جھکا دیا ہمارے حکم کے آگے، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل زمین پر گرا دیا. تو نادیناہ ان یا ابراہیم، ہم نے آواز دی یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، آج تم نے اپنا خواب سچا کر دکھایا. اور روایتوں میں آتا ہے، بعض روایتوں میں آیا ہے کہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے جانے لگے حضرت ابراہیم علیہ السلام، تو انہوں نے یہ کہا کہ انہوں نے مشورہ دیا خود کہ ابا جان جب آپ میرے اوپر مجھے ذبح کریں تو آپ مجھے الٹا لٹائیے گا پیشانی کے بل، کیونکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر سیدھا میں لیٹا ہوا تو آپ میری صورت کو دیکھ کر باپ کی محبت جوش مار جائے اور چھری چلنے میں کوئی کسر رہ جائے. دوسرا یہ کہ آپ مجھے ایسا کیجیے گا کہ میرے سارے کپڑے جو ہیں وہ میرے جسم کے اوپر اچھی طرح ٹائٹ طریقے سے باندھ دیجیے گا، کیونکہ جب میرے اوپر چھری چلے گی تو بہرحال میں انسان ہوں، تڑپوں گا، اور اس تڑپنے کی حالت میں میرے ہاتھ پاؤں چلیں گے تو خون کے چھینٹے ابلیں گے، اور وہ خون کے چھینٹے میرے لباس کے اوپر چاروں طرف پھیلیں گے. تو میری والدہ کے پاس جب یہ لباس پہنچے گا تو ان کو دیکھ کر بڑا غم ہوگا. لہذا آپ اس کو اس طرح کیجئے کہ کم سے کم کپڑوں کا حصہ جو ہے وہ خون سے آلودہ ہو. لٹا دیا باپ نے بیٹے کو. اللہ تعالیٰ کو یہ منظر اتنا پسند آیا کہ فرمایا جب دونوں باپ بیٹوں نے اپنے اپنا سر جھکا دیا تو ہم نے آواز دی کہ یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، تم نے اپنا خواب سچا کر دکھایا، ہمارے حکم کے اوپر پورے اتر گئے. تو اعلان ہو گیا رضامندی کا، تاکہ اب تم نے اپنا کام کر لیا. بندگی کا اعلیٰ ترین مظاہرہ، بندگی کی اعلیٰ ترین مثال تم نے تاریخ عالم پر ثبت کر دی. اپنا کام تم نے کر لیا، اب ہمارا کام دیکھو کہ آنکھیں کھولو کہ دیکھو کیا منظر ہے صاحب. آنکھیں کھولی تو دیکھا کہ مینڈا ذبح ہوا پڑا ہے اور اسماعیل علیہ السلام برابر بیٹھے مسکرائے. جب یہ کرو گے اور اس جذبے کے ساتھ کرو گے کہ چاہے مجھے ظاہر میں فائدہ کچھ نہیں پہنچ رہا، میری رقم میں کمی آ رہی ہے بظاہر دیکھنے میں، لیکن میرے پروردگار کا حکم ہے اس لیے انجام دے رہا ہوں، جب یہ کام کرو گے اس جذبے سے کرو گے تو کہتے ہیں کہ ایک ایک قطرہ جو اس جانور کے خون کا بہے گا، ایک ایک قطرے سے تمہارے گناہ معاف ہوں گے، تمہارے درجات بلند ہوں گے.